لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صلوات بر محمد. سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ خورشید بانو بنت محمد ذکی صاحب کی رکوع شامل. بڑا صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. سورہ آل عمران ارشاد ہوتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. یأمرون بالمعروف وینہی عن المنکر اور نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. اور یہی وہ گروہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ ظاہر ہے اس میں جو اصل میں بحث ہے وہ یہ کہ خیر کی طرف دعوت دینا. تم میں سے ایک گروہ یعنی کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری اپنے دوش پہ اٹھانی ہوگی کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، برائی سے انہیں روکیں. یہ عام حکم ہے. یوں امر بالمعروف کے لیے جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ یہ کہ واجب کفائی ہے، لیکن یہی امر بالمعروف کہیں کہیں جب کوئی انسان اس پہ عمل کرنے والا نہ ہو تو پھر یہی امر بالمعروف جو واجب کفائی ہے وہ واجب عینی ہو جائے گا. مثلا یہ ایک مردار ایک انسان کسی کا انتقال ہو گیا، ایک مسلمان کا انتقال ہونا، اسے دفن کر دینا، یہ واجب کفائی ہے کہ مومنین میں سے کچھ لوگ آئیں سامنے اور اس کی تدفین کر دیں. لیکن اگر کوئی سامنے نہ آئے تو جو ہے اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اسے دفن کرے. یہی مسئلہ ہے امر بالمعروف کا. امر بالمعروف سے ہر انسان کا اپنے ہاتھ کو جھاڑ دینا، اپنے دامن کو جھٹک دینا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یا یہ کہ اس میں اندیشہ ہے کہ ہماری توہین ہو جائے یا کوئی انسان ہمیں کوئی جواب دے دے. لہذا امر بالمعروف سے ہاتھ اٹھا لینا ہر انسان کا کہیں نہ کہیں ہر شخص مجرم ہو جائے گا اگر امر بالمعروف کی طرف ہم اپنا فریضہ نہیں ادا کرتے ہیں. واجب کفائی ہے. بہت سارے لوگ ہیں، ظاہر واجب کفائی ہے کہ کچھ لوگوں نے عمل کر دیا، ہم پر سے وہ عمل ساقط ہو گیا، ہم مجرم نہیں ہیں. لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو مجرم ہیں، سبھی مجرم ہیں. یہ ایک پیمانہ ہے. اگر ہم نے جو سبھی لوگ یا کچھ لوگ کر رہے ہیں اور ہم نے بھی کیا وہ کام تو ہمارے حصے میں ظاہر ہے اجر آئے گا. سامنے والا عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بحث اس سے نہیں ہے. بحث یہ ہے
کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم سامنے والے کو یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا فریضہ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اسی کے بعد اسی کے برعکس، اسی کے ضد نہیں عن المنکر، ایک طرف نیکی ہے جس کی طرف بلانا ہے، اور ایک طرف برائی ہے جس سے روکنا ہے، منع کرنا ہے۔ امر آپ نے دیا نیکی کا، عمل کیا نہیں کیا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام تھا بتا دینا، متوجہ کر دینا۔ برائی کی طرف آپ نے دیکھا کہ ایک انسان ہے، کسی سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، کسی کو پریشان کر رہا ہے، آپ نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، آپ نے اپنی حجت تمام کر دی۔ اب اس کے بعد وہ انسان مانے نہ مانے، آپ سے کوئی بہرحال اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اپنے فریضے کو ادا کر دیا، اس سے زیادہ کوئی فریضہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے۔ اب رہا اس کا فائدہ کیا ہے، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فائدہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، اپنے فرائض کو ادا کر لینا جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی کو نہ روکنا ہے نہ کسی کو ٹوکنا ہے، پتہ یہ چلا کہ ہم نے اپنے فریضے کو ادا کیا، اس لیے کہ ہم پر یہ ذمہ داری تھی، لیکن وہ فریضے کہ جو اجتماعی تھے، جن کا رابطہ لوگوں سے تھا، ہم نے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ کہتے نہیں، وہ نماز جو تم تنہا پڑھنے مسجد میں جا رہے ہو، اس نماز سے پہلے تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی نماز کی طرف بلاتے، تاکہ جو برائی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے وہ اندیشہ ختم ہو جاتا، ہر طرف اچھائی ہوتی، برائی کا تصور نہ ہوتا۔ مثلاً دو مومنین آپس میں ٹکراؤ ہو گیا جاگیر کے لیے، ہم نے کیا کیا؟ صرف نظر کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، میں ایک انسان زیادتی کر رہا ہے، میں اسے ٹوکوں گا، دوسرا انسان خوش ہو جائے گا، ایک انسان ناراض ہو جائے گا، لہذا میں نے اپنے آپ کو بچایا۔ کہ تم نے بچایا تو یہاں اپنے دامن کو، لیکن اگر تم اسے بتا دیتے، ٹوک دیتے، تو شاید یہیں یہ برائی ختم ہو جاتی، دوسری طرف کہیں دوسرا انسان یہ غلط کام نہ کرتا کہ کسی کی جاگیر پہ نظر لگاتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری صرف انبیاء، علماء، ائمہ کے نہیں، ہر مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کو وہ بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ کیسے ہوگا معاشرہ بہتر؟ صرف نماز پڑھ لینے سے۔ میں اپنے بھائی کا حق مار دوں، میں اپنے پڑوسی پہ ظلم کرتا رہوں، معلوم ہوا کہ بزرگ ہیں وہاں اور سب خاموش ہیں، نہیں صاحب ہم سے کیا مطلب، دو لوگوں کا آپسی معاملہ ہے، کا یہ خطرہ بڑھتے بڑھتے تمہارے گھر تک آئے گا، پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اچھائی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، صرف برائیاں عام ہو جائیں گی، اور اس کا شکار ہر مومن ہو جائے گا، ہر انسان ہو جائے گا۔ یہ ہے فلسفہ کہ امر بالمعروف۔ واجب کفائی ایک الگ چیز ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ امر بالمعروف کو واجب کفائی کیوں کہا گیا۔ مثلاً ائمہ نے یہ کہا کہ واجب کفائی یعنی امر بالمعروف کا حکم دینے والا اسے چاہیے کہ وہ شریعت سے واقف ہو، دین سمجھتا ہو، نہیں سمجھتا ہوگا دین تو وہ کیسے طے کرے گا کہ کس طرف بلانا ہے، کس طرف نہیں بلانا ہے؟ جب تک دین نہیں سمجھتا، شاید یہ بھی ایک وجہ ہو واجب کفائی کی کہ جو لوگ شریعت کو سمجھتے ہوں گے وہی امر بالمعروف کریں گے، لیکن وہ سامنے کی چیزیں جن کے بارے میں یہ طے کرنا ہی نہیں ہے کہ یہ اچھائی ہے کہ برائی، سب جانتے ہیں یہ اچھائی ہے، صداقت اچھائی ہے، ظاہر ہے انصاف، عدالت، شجاعت، عفت، یہ تمام چیزیں اچھائی ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں، وہ احکام
جو مجہول ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے، جو پس پردہ ہیں، وہاں شریعت کی ضرورت ہے۔ شریعت نے یہاں یا انسان کی فطرت نے یہاں طے کر دیا کہ نہیں، کسی کا حق چھینا نہیں جا سکتا، عدالت بہتر چیز ہے، عفت، پاکیزگی، طہارت یہ بہتر ہے، شجاعت بہتر ہے۔ یہ شجاعت کہاں کہاں ہے، کیسے ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، ایک الگ باب ہے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، وہاں شریعت کا نہیں، وہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فریضے کو ادا کرے۔ اگر ہم اپنے فریضے کو امر بالمعروف کے تئیں ادا کرتے تو شاید ہے کہ آج ہمارا یہ شکوہ نہ رہتا کہ ہمارے بچے مہذب نہیں ہیں، ہمارے بچے نمازی نہیں ہیں، ہمارے بچے سلام نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ وہ تہذیبیں کیا بغیر سکھائے آ جائیں گی بچوں میں، یا ان تہذیبوں کو فروغ دینا پڑے گا؟ جب ہم ایک مومن کو سلام نہیں کرتے ہیں تو بچہ کیسے جانے گا کہ ہمیں دوسروں کو سلام کرنا چاہیے؟ ہم نے سامنے سے آنے والے مومن کو یہ کہا اور کہاں جا رہے ہو، کیسے نہیں، اسلام نے کہا جب ملاقات کرو تو پہلے سلام پھر کلام کرو۔ تو جب تک ہم تہذیبوں کو رائج نہیں کریں گے اپنے معاشرے میں، بچے میں تہذیب کیسے آئے گی؟ کیسے وہ سیکھے گا کہ دین کیا ہے؟ کیسے وہ جانے گا کہ آداب کیا ہیں؟ جب تک ہم اپنے، لہذا یہ کمزوریاں کہیں نہ کہیں ہماری ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان اور قبیلے میں ان چیزوں کو فروغ نہیں دیا، ان چیزوں کا چلن عام نہیں کیا، کہ اس کی وجہ سے ہمارے بچے معاشرے کے بہتر بچے ہوتے۔ معاشرہ مومنین کے گھروں سے نکلنے والے جو افراد ہیں ان سے بنتا ہے، تو جو گھر سے نکل رہا ہے اگر وہ مہذب آئے گا معاشرے میں تو معاشرہ بہتر ہوگا۔ معاشرے کو ہم نے خراب کیا ہے، ہم ہی نے معاشرے کو بنایا ہے، چاہے اسے ہم اچھا بنا لیں یا برا بنا لیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی مطلب یہ کہ تم خیر امت ہو۔ کیسے ہو خیر امت؟ خیر امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس لیے تم خیر امت ہو۔ اب یہ ظاہر ہے خیر امت، ہمیں خیر امت کہا گیا ہے، کسے؟ امت وسط، امت وسط کہا گیا ہے، درمیانی امت، امت مرحومہ امت محمد کو، اور اس کے بعد یہی خیر امت ہے۔ آج ہمارے پاس اہل بیت کی سیرت ہے، قرآن ہے، احادیث ہے، اقوال معصومین، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن فروغ کن چیزوں کا ہے؟ فروغ کسی چیز کا نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ائمہ اطہار نے ہمیں کیا جینے کا سلیقہ دیا ہے، کیسے ہمارے آداب ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں، مسجد کے آداب کیا ہیں، بیت الخلاء کے آداب کیا ہیں، پڑوسیوں کے آداب کیا ہیں، سلام و پیام کا طریقہ کیا ہے۔ یہ چیزیں جب ہمیں نہیں معلوم ہے تو پھر اس کا رونا ہم نہیں رو سکتے کہ ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتائے ہی نہیں کہ آداب زندگی کیا ہے۔ کتنے بچوں کو ہم نے بتایا کہ مسجد میں داخلے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ جو بچے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان سے اگر پوچھیں تو شاید یہ ہے کہ وہ اپنے ذہنی تبادر کی بنیاد پر یا ہوش مندی کی بنیاد پر آپ کو جواب دے دیں، لیکن ان کو ہم نے یہ نہیں بتایا کہ تم مسجد میں قدم رکھو گے تو تمہیں داہنا قدم رکھنا ہوگا، جب تم مسجد سے باہر نکلو گے تو تمہیں بایاں پہر باہر نکالنا ہوگا، جب بیت الخلاء میں جاؤ گے تو یہی اس کے برعکس ہو جائے گا، بیت الخلاء میں تم جاؤ گے تو بایاں قدم رکھو گے، باہر نکلو گے تو داہنا قدم نکالو گے۔ کس نے سکھایا؟ کون سکھائے گا؟ آداب کون سکھائے گا؟ اسلام یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ کون کرے گا؟ جب ہم شیعہ ہیں، مومن ہیں، بڑا افتخار ہے ہمیں، بڑا ناز ہے ہمیں اس بات پہ کہ ہم شیعہ ہیں صاحب اور ہم حق پر ہیں، ہماری نجات ہے، دنیا کے سارے لوگ وہ نجات یافتہ نہیں، ہم نجات یافتہ ہیں۔ تو اگر ہم نجات یافتہ ہیں تو کس اعتبار سے ہیں؟ جنت
میں سفارش کی بنیاد پر چلے جانا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اپنے کردار سے جنت کو حاصل کر کے دوسروں کی سفارش کرنا یہ کمال ایمان ہے. ایمان کا کمال جنت پا لینا نہیں ہے. ایمان کا کمال اپنے کردار سے جنت کو خرید کے دوسروں میں بانٹ دینا یہ کمال ہے. اور یہ ہے آل محمد کے غلاموں کا وہ غلام جو سچے غلام. سلمان، ابو ذر سفارش کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گے. علی یہ نہیں کہیں گے یہ میرا غلام ہے. نبی یہ نہیں کہیں گے یہ میرے صحابی ہیں. نہیں، انہوں نے اپنے عمل اور کردار، اخلاص، خدا پہ توکل، اپنی بہتری کی بنیاد پر جنت کو ایسے حاصل کیا ہے کہ وہ جسے چاہیں گے بخشوا دیں گے. بھئی یہی فرق ہے ہمارے نظریے میں اور ان غلاموں کے نظریے میں جو آل محمد کے سچے غلام ہوں، چاہے وہ آج کا ہو یا کل کا ہو. ہم توکل اور ہمارا جو بھروسہ ہے اور ہم جس پر مطمئن ہیں وہ یہ کہ صاحب آل محمد ہماری سفارش کر دیں گے. ہم اس پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. لیکن کچھ غلام وہ ہیں کہ جو بڑھتے ہی جا رہے ہیں خدا کی راہ میں، اور بڑھتے بڑھتے انہوں نے آج کی دنیا میں وہ مقام حاصل کر لیا کہ آج دنیا تھرا رہی ہے، دنیا گھبرا رہی ہے. کیسے؟ تائید الہی. تائید الہی ہمارے گناہ نہیں حاصل کر سکتے. تائید الہی نفس کی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرتی ہے. جب تزکیہ نفس کر لیا جائے تب خدا ہمارے ساتھ آ جاتا ہے. ظاہر ہے یہ یامرون بالمعروف اگر اسے ہم رائج کر دیں، دو بچے آپس میں ٹکرا گئے، ہم چلے گئے، بچوں کو لڑنے دیا، رک کے ہم نے سمجھایا نہیں، کیسے وہ آپ کی عزت کریں گے؟ کیسے وہ مومن کی تکریم کریں گے؟ انہیں گلے لگایا ہوتا تو آپ کی تکریم کرتے. آپ نے گلے لگایا نہیں. جب پیغمبر نے یہ سیرت قائم کر دی، وہ نبی کہ جو معصوم ہے، جس کے یہاں نجاست کا تصور نہیں ہے، وہ معصوم نبی جب اپنے پڑوس سے گزرتا ہے تو پڑوسیوں کے بچوں کو اپنی گود میں اٹھاتا ہے، پہلو پہ بیٹھا لیتا ہے، اپنے دوش پہ سوار کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کردار دیا ہے نبی نے. یہ صرف نبی کا کام نہیں تھا. نبی اپنے چاہنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں محبت بانٹو گے تو محبت ملے گی، اور اگر تم نے تنگ نظری کی تو محبت کا فقدان ہو جائے گا اور پھر ترستے رہ جاؤ گے کہ صاحب اب بھائی بھائی کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، پڑوس پڑوس کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہا ہے. دنیا داری ہے، لالچ ہے، حرص ہے، اقتدار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مجھے کوئی عہدہ مل جائے، مجھے لالچ یہ ہے کہ مجھے کوئی منصب مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، مجھے مال مل جائے، اس کے علاوہ ہم نے اور کیا کام کیا ہے؟ اب آپ ذرا سا ملاحظہ فرمائیں، ایک طرف پیغمبر کا عمل یامرون بالمعروف، ایک طرف چاہنے والوں کا عمل. نبی نے جب بچہ آتا ہے، باپ لے کے آتا ہے کہ یہ ظاہر ہے مانتا نہیں ہے، بہت زیادہ میٹھا کھاتا ہے اور فنا کرتا ہے، پیغمبر نے ایک دو دن روک کے اسے بلایا، اور بلانے کے بعد جب اپنا آپ نے میٹھے کو بند کر دیا تب اسے بچے کو منع کیا. بالکل کیفیت یہی ہے. ایک بزرگ کہتے، ایک بزرگوار صاحب نظر دیندار انسان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی اپنے گھر میں. برابر میں ایک قصاب کا مکان تھا، اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے ظاہر ہے وہ جو فاضل چیزیں نکلتی ہیں، فاضل مواد، وہ مانگ لیا کرتے تھے، اپنی بلی کو کھلا دیا کرتے تھے. ایک دن یہ جو قصاب ہے کسی غلط کام کی طرف مائل ہوا، اس نے کوئی غلطی کی. اب انہیں منع کرنا ہے تو پھر اس کے احسان کو کہیں نہ کہیں سے ختم کرنا ہوگا، تب منع کریں گے. یعنی اگر کسی کے اوپر کسی کا احسان ہے تو وہ احسان تلے دبا رہے گا، کبھی نیکی کا حکم نہیں دے پائے گا. اس بزرگ نے یہ کیا کہ مجھے اسے ٹوکنا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تو اب جب ٹوکنا ہے تو مجھے چاہیے ہے کہ پہلے میں اس کے احسان سے
سبکدوش ہو جاؤں، اس کا احسان جو ہے میرے اوپر نہ رہے۔ انہوں نے اس بلی کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ اسے ٹوکا قصاب کو، تو قصاب نے یہ کہا کہ اب آپ کو ظاہر ہے جو میں دیا کرتا تھا آپ کے جانور کو وہ اب تو آپ کو نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے بزرگوار نے کہا کہ اس سے پہلے ہی میں نے، اس موقع سے پہلے ہی میں نے اس جانور کو آزاد کر دیا تاکہ تم سے مجھے احسان نہ لینا پڑے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان، حالانکہ یہی احسان کبھی کبھی جس نے احسان کیا ہو، محسن جو ہو، وہ کبھی کبھی اپنی بات کو منوانا آسان ہے۔ مثلا ایک پڑوسی ہے، بھائی کا بیٹا ہے، ظاہر ہے بہن کے بیٹے ہیں، اولادیں ہیں، ایک ماموں ہے یا چچا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے، بہن کے بچے، بھائی کے بچے، ان کے ساتھ ہمدردی کرتا رہا، ان کی مدد کرتا رہا۔ اب ظاہر ہے یہ بچے مانوس ہیں اور احترام کریں گے۔ اب یہاں پہ آسان بھی ہے کہ صاحب احسان کیا ہے، زیادہ بچوں سے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صاحب یامرون بالمعروف کا جو فلسفہ ہے بڑا عجیب ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، کیا ہے کہ تم کو اللہ نے عدل اور احسان کا حکم دیا ہے، یعنی خدا نے ہمیں عدل کرنے کا حکم دیا ہے اور احسان کا حکم دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم عدل کا کیا تصور ہے ہمارے ہاں؟ عدل پہلے نمبر پر ہے، یعنی توحید کے فوراً بعد عدل ہے، عدل فوراً ہے۔ یہ جو 5 آپ کے اصول ہیں دین کے، ان میں صرف ایک صفت ہے عدل کی، ورنہ توحید، نبوت، امامت اور قیامت، یہ 4 چیزیں، ان کا کوئی تعلق بظاہر آپ کے کسی صفت سے نہیں ہے۔ توحید ذات پروردگار، نبوت ایک منصب ہے جو کچھ لوگوں کے لیے مخصوص ہے، امامت ایک منصب ہے جو آپ کے اور ہمارے عقیدے کی چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ کامل ہوتا ہے۔ ان منصب داروں کو جب ہم تسلیم کر لیتے ہیں تب اب قیامت ظاہر ہے ایک ایسا موقع، ایک ایسا دن جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا تاکہ ہم برائیوں سے بچ جائیں۔ لیکن ان 5 چیزوں میں ایک صفت ہے عدل، صفت عدل، خدا کی عدالت۔ تو جب خدا عادل ہے، آل محمد عادل ہیں، تو اس کا مطلب چاہنے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر عدالت پائی جائے۔ اور اگر یہ کمال، یہ صفت نہیں پائی جاتی تو کیا کریں گے ہم؟ ہمارے اندر جب ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تب جا کے انسان، حکمت اس کے اندر آتی ہے، مدبر ہوتا ہے۔ جب ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو ہمارے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہیں تو ہمارے اندر عدالت، عفت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ عدالت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ چیزیں بالکل ان کا ہو گئی ہیں، مفقود ہو گئی ہیں۔ اب جہاں جس سے ملاقات کریے ہر انسان مرثیہ پڑھ رہا ہے، ہر انسان شکوہ کر رہا ہے کہ صاحب کوئی کسی کا، یعنی مومنین میں بھی، اہل ایمان میں کوئی کسی کو اوپر اعتبار کر لے آنکھ بند کر کے، یہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔ چھوڑ دیجئے آپ مشرکین کو، کافرین کو، منافقین کو کہ وہ انسان کی حیثیت سے عدالت برتیں گے یا ان کے اندر جو ہے وہ قناعت ہوگی یا ان کے اندر صداقت ہوگی، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن مومنین کے اندر صداقت نہ پائی جائے، مومنین کے اندر امانت داری نہ پائی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سماج اور معاشرہ، یہ ہمارے جو ایمان ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ختم ہوتا جا رہا ہے انسان۔ بہت مشکل ہے، کسی نے کسی کو مال دے دیا، امانت داری نہیں برت پا رہا ہے۔ ایک انسان ہے کہ خدا کو بھول کے وہ دوسروں کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر دوسروں سے امید ہے تو اس امید کو
برابر کرنے کے لیے خدا کی تائید حاصل کرتا، اس کے اوپر توکل کرتا۔ اور جب تک ہم خدا پہ توکل نہیں کر سکتے تب تک کوئی اچھا کام مشکل ہے صاحب۔ دولت کما کے اور اچھا کرے گا کیا آدمی دولت کا؟ جتنا مال بھی آ جائے مومن کے پاس، مومن اس کو اچھی زندگی چاہیے، اسلام نے منع نہیں کیا۔ اچھا لباس پہننے کو اسلام نے منع نہیں کیا، اسے اچھا مکان بنانے کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا، آسائش کے لیے، بہتر زندگی کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا یہ اپنی جوانی کو روک سکتا ہے؟ کیا یہ موت کو دور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو آج قطع رحم ہے، اس کی وجہ سے موت بہت قریب آ گئی ہے۔ کاش کہ ہم صلہ رحم کے ذریعے موت کو کچھ دور لے جاتے۔ موت قریب آ گئی ہے صلہ رحم اور قطع رحم کے نتیجے میں، کہ قطع رحم کیا ہم نے، موت قریب آ گئی۔ صلہ رحم کرتے تو موت ہم سے دور چلی جاتی۔ یہ صلہ رحم کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال ہو اور مال سے آپ صلہ رحم کریں، نہیں، صلہ رحم کا تو ایک لفظ، ایک مومن کو، ایک بچے کو، ایک جوان کو اچھا مشورہ دے دینا، یہی صلہ رحم ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ آپ کے پاس نہیں ہے، ایک مومن ہے اس کے پاس نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کیسے صلہ رحم کرے گا؟ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا کہ دوسروں کو دے گا؟ جب اس کے ہاں کچھ بچ جائے گا تب وہ دوسروں کو دے گا۔ لیکن صلہ رحم کا طریقہ یہ بھی تو ہے نا کہ کسی کے ہاں کوئی بیمار ہو گیا تو مومن کا فریضہ کیا ہے؟ عیادت کو جائے، انتقال کر گیا تشییع جنازہ کرے، یہ مومن کے واجبات اور فرائض میں سے ہے؟ نہیں صاحب، بیمار ہے کوئی انسان ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی ہے، جب انتقال کر جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انتقال ہو گیا۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں ہماری، یہ صلہ رحم نہیں ہے، ہم قطع رحم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پڑوسیوں سے ظاہر ہے تعلقات کا منقطع کر لینا، بھائی بھائی کا دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دیوار ہی کیوں کھڑی ہوئی؟ دیوار کھڑی بھی ہو گئی ہے تو محبت کے اندر، یہ جو محبت ہے، یہ جو رشتے ہیں روحانی، ان کے اندر درار نہیں آنا چاہیے۔ ان کے اندر درار کیوں آ رہی ہے؟ یہ ان کے اندر درار جو آتی ہے وہ وہی لالچ، خدا سے رابطہ نہیں ہمارا، حرص اور لالچ۔ اہل بیت اطہار جناب علی اکبر کے ولادت کل کی تاریخ 11 شعبان، جناب علی اکبر کی ولادت۔ اب جناب علی اکبر کی ولادت، علی اکبر کیا ہیں؟ تو علی اکبر کو آپ نے صرف کربلا کے تناظر میں دیکھا، نہیں، یہ وہ بچے ہیں کہ جہاں ان کے بزرگوں کی وجہ سے ان کو بولنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ یہ صاحب شریعت ہیں۔ یعنی اگر علامہ ہلی اور آیت اللہ باقر الصدر، اگر علامہ ہلی 9 سال میں اور آیت اللہ باقر الصدر 17 برس میں شریعت کے جانکار ہو جاتے ہیں، فقیہ ہو جاتے ہیں، تو جناب علی اکبر 18 سال کے ہیں، جناب قاسم 13 سال کے ہیں، جناب کبریٰ، یہ جو لوگ ہیں نا، جناب زینب کے لیے، جناب ام کلثوم کے لیے تعجب ہے؟ نہیں، تعجب، کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ جس آغوش میں یہ پل رہے ہیں وہاں چونکہ کوئی گناہ کا تصور نہیں ہے، لہذا جہاں فضا ایک دم پاکیزہ ہو وہاں علم انسان کے اندر خدا کی طرف سے سرایت کرتا چلا جاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جناب علی اکبر 18 برس۔ اب اس میں اختلاف ہے، کئی روایتیں ہیں، 27 برس، 28 برس، اب یہ 18 برس، اشتباہ ہو گیا ہو کہ 28 کو 18 ہو گیا، اس لیے کہ اکبر ہیں، یہ اوسط امام سجاد ہیں، 22 سال کے امام سجاد ہیں، اور یہ 18 سال کے ہیں تو بڑے کیسے ہیں؟ تو اس لیے ظاہر ہے شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے اور شیخ عباس قمی علیہ الرحمٰن نے، ایک نے 27 سال لکھا ہے
میں اس میں ذرا کنفیوز ہوں، بھول گیا ہوں کہ 27 کس نے لکھا ہے 28 کس نے لکھا ہے، لیکن انہی دونوں علماء نے، شیخ مفید علیہ رحمہ اور شیخ عباس قمی، ان دونوں نے 27 سال اور 28 سال عمر لکھی ہے۔ اب وہ باتیں چھوڑ دیجئے، آپ کے یہاں مشہور علی اکبر 18 سال کے، 18 سال کا جو سن ہے وہ کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ تو جب امام سید الشہداء کی آغوش میں ایک بیٹا پروان چڑھ رہا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ طہارت کی آغوش ہے، جہاں کسی بچے کا یعنی فضا اس گھر میں آ جائیں تو صاحب زبان ہو جائیں، قرآن کی زبان میں کلام کرنے لگیں۔ جناب زینب جناب فاطمہ زہرا کے بطن سے ہیں، وہ شکم کتنا پاکیزہ ہے کہ جس سے جناب زینب کا ظہور ہوا ہے، جناب زینب کی ولادت، جناب ام کلثوم کی ولادت۔ اب ان بیویوں کا جو مرتبہ ہے اور جو کمال علم ہے اور جو ذہانت اور دانشمندی ہے اسے آسان ہے سمجھنا۔ دانشمندی کا مزاج یہ ہے کہ کربلا کی شہادت تک 2 دانشمند ہیں، ایک حسین ایک عباس دلاور۔ کربلا کی شہادت کے بعد ایک اکیلی زینب کبریٰ ایسی دانشمند ہے کہ اس نے مقصد حسین کو کربلا کے بیابان سے شام کے دربار تک پہنچا دیا، پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ اتنی ذہین بی بی، اتنی حکیم بی بی، جناب علی اکبر کی وجاہت کا کیا عالم۔ جناب علی اکبر کی وجاہت کے لیے ایک مرتبہ معاویہ نے درباریوں سے پوچھا کہ اس وقت حکومت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، کون حاکم ہونا چاہیے؟ یہاں پہ 2 نظریے آئے ہیں۔ صاحبان نظر نے یہ کہا ہے کہ اس نے یعنی دربار کے لوگوں نے نام لیا امام حسین کا، امام حسن کا، یا خوشامدیوں نے یہ کہا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، معاویہ کو کہا، تو اس نے کہا نہیں، اس وقت علی ابن الحسین جناب علی اکبر کی طرف اشارہ کیا کہ لیکن ان کا جو حسن ہے، جمال ہے، شجاعت ہے، اس کے بعد جناب پیغمبر اسلام سے جو شباہت ہے، ان ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جناب علی اکبر اس وقت مستحق کے خلافت اور حکومت ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ مومنین نے، محققین نے، ہمارے علماء نے یہ کہا کہ دشمن نے علی اکبر کا نام لے کے امام حسین سے، امام حسن سے اس مملکت کو دور کرنا چاہا تاکہ آل محمد کے یعنی جو حجت خدا ہیں انہیں پردے میں کر دیا جائے اور جناب علی اکبر کا نام پیش کر دیا جائے۔ یہ دھوکہ اور فریب بھی ہے اور ایک طرف فضائل بھی ہے جناب علی اکبر کے۔ جناب علی اکبر اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی دوست نے یہ کہا کہ شہزادے آپ کے اجداد میں تو بڑے کمالات اور اعجاز ہیں، کیا آپ میں بھی کوئی خوبی ہے؟ تو جناب علی اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا، دوستوں کو جس جگہ بیٹھے تھے وہیں چھوڑا اور تھوڑا سا ہٹنے کے بعد جناب علی اکبر نے اس زمین کے ٹکڑے کو اشارہ کیا، وہ زمین کا ٹکڑا ایک مرتبہ احباب کو، دوستوں کو لے کے اوپر اٹھنے لگا۔ ان دوستوں نے گھبرا کے ایک مرتبہ کہا شہزادے ہم مان گئے کہ جو کمالات آپ کے اجداد میں ہیں وہی آپ میں بھی پائے جاتے ہیں، لہذا شہادت کے تناظر میں صرف نہیں دیکھ سکتے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیئے محمد والے۔ صرف شہادت کے تناظر میں ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ بس ظاہر ہے 2 مجلسیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں اور علی اصغر حیدری صاحب ادھر پڑھ رہے ہیں، اب بھائی وہ خطیب ہیں بہترین، تو اب لوگ ان کو سننے کے لیے گئے ہیں۔ میں مجلس کو جو ہے تمام کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ زمانہ تو صرف یہی ہے کہ برابر پروگرام ہو رہے ہیں، لوگ اپنے مرحومین کے لیے ایصال کر رہے ہیں۔ اللہ اس سلسلے کو جاری رکھے۔ لیکن یہ جو اجتماعی ہم سال میں کبھی کرتے ہیں، 6 مہینے میں جب موقع ملتا ہے تو ہم کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کے لیے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس سال کے جو آسان طریقے ہیں انہیں اپنایا جائے۔ ٹھیک ہے، مومنین آئے، کم سے کم
اولاد کی نیکی کا احساس ہوا، مومنین کو جمع ہوئے، مجلس ہو گئی، بات تمام ہو گئی، لیکن اس کے بعد کیا؟ ہم بری ذمہ ہو گئے، اب اس کے بعد ایصال کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، کیا معلوم کہ ہمارے مرنے والے کس مشکل میں ہیں، عذاب ہو رہا ہے کہ خدا نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اگر ہم ایصال کرتے رہیں گے تو یقینی طور پہ وہ لوگ اگر مصیبت میں ہیں تو خدا رحم کرے گا۔ یعنی قبرستان میں جناب عیسیٰ کا گزرنا، بیٹے کا صرف بسم اللہ کر لینا اور قبرستان سے عذاب کا اٹھ جانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے مرنے والوں کی سفارش و بخشش کا سامان ہم خود کر سکتے ہیں۔ وہ طریقے کیا ہیں کہ صبح کی ہم نے نماز پڑھ لی، 2-4 رکوع ہم نے پڑھے، بخش دیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، ہم نے بخش دیا۔ کبھی ہم نے ایسا بھی کیا، کسی مومن کو کچھ دیا، کسی غریب کو، نادار کو ہم نے مٹھی بند کر کے جو دیا، نیت کر لی کہ میں نے اپنی ماں کی طرف سے دیا، میں نے اپنے باپ کی طرف سے دیا، میں نے اپنے بچوں کی طرف سے دیا، اپنے اہل خاندان کی طرف سے دیا، تو دوہرا ثواب ہو جائے گا۔ ایک طرف آپ بھی شامل ہیں اور ایک طرف مرنے والے کو بھی آپ نے پہنچا دیا۔ اسلام ایسا نظریہ اور ایسا وسیع النظر مذہب ہے جہاں صرف اور صرف وسعت پائی جاتی ہے، لیکن یقیناً موت برحق ہے، کون کب انتقال کر جائے۔ جب 35 سال کا آدمی ہو جائے نا تو اس کا جوش ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہمہمہ ہوتا ہے، ایک بھاگ دوڑ کی للک ہوتی ہے، کمزور پڑتی ہے، ذہن تھکتا ہے۔ اسلام نے کہا 40 سال کے ہو جاؤ تو ہاتھ میں عصا لے لو، بزرگی اپناؤ۔ کیوں بزرگی کو تم تھامو، بزرگی کے ساتھ جاؤ تاکہ تمہارے اندر خرابیاں جو ہیں، برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ جب تم بزرگی کو اپنے اوپر طاری کرو گے، ظاہر ہے تمہارا بدن تو کمزور نہیں ہوگا، شرافت پیدا ہو جائے گی، بدن نہیں کمزور ہوگا۔ 40 سال میں کمزور آدمی بدن نہیں کمزور ہوگا، لیکن عصا ہاتھ میں لے لیا، داڑھی رکھ لیا اس نے، پتہ یہ چلا کہ نہیں، اب یہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے حوالے کر دیا۔ 40 سال میں عصا لینا مستحب ہے۔ ہمارے یہاں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیدھی کمر کر کے کسی طریقے سے چلتے رہیں تاکہ کوئی ہمیں بوڑھا نہ کہے۔ ہر آدمی اپنی 2-4 سال عمر گھٹا کے بتاتا ہے، ملک الموت کو آپ کی صحیح ڈیٹ آف برتھ معلوم ہے، پتہ ہے ملک الموت کو کہ آپ کب پیدا ہوئے اور کب آپ کو جانا ہے۔ یہاں آپ چاہے جو کچھ کر لیں، کم بتائیں زیادہ بتائیں، مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اللہ جو ہے جوار رحمت میں مومنین کو جگہ دے، یہ مرحومین ہمارے اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ظاہر شب برات، اب یہ ہے ایک آدھ روایتوں میں کہ روحیں جو ہے وہ آزاد ہوتی ہیں، اور خاص طور سے یہ جو رات آتی ہے 14 کی رات، 15ویں کی شب، شب قدر کے بعد دوسری رات ہے شب برات، جس میں اللہ لاکھوں لاکھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے۔ اور اسی لیے یہ ایام بڑے محترم ہیں ماہ شعبان کے، عبادت کے لیے، ہر دعا کے لیے کہ انسان اپنی دعاؤں کو خالق کی بارگاہ تک پہنچا سکتا ہے۔ موت برحق ہے، گھر سے لوگ جدا ہو جاتے ہیں، کبھی باپ، کبھی بیٹا، کبھی ماں، کوئی بھی انسان انتقال کر جائے، جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر میں جو خلا پیدا ہوتا ہے، یاد آتی ہے، لیکن یہ یادیں دھیرے دھیرے مدھم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارے قلب کو اللہ منقلب کر دیتا ہے، دھیرے دھیرے وہ ہمیں سکون دے دیتا ہے، تسکین ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ یقین جانیں کربلا کی شہادتوں میں سکون نہیں آیا ہے، کربلا کی شہادتوں کے بعد جو بچ گئے انہیں سکون نہیں آیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں
کہ امام سجاد کا صرف گریہ آپ لے لیں تو 35 سال گزر گئے لیکن کربلا فراموش نہیں ہوئی ہے۔ کربلا اسی طریقے سے زندہ اور تازہ ہے۔ جب جب پانی آتا ہے چوتھے امام بیٹھ کے گریہ کرتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ پانی وضو کے لیے آیا تو رونے لگے، کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا تو گریہ کرنے لگے، اس لیے کہ کربلا کی جو شہادتیں ہیں وہ شہادتیں یعنی پورا گھر ایک ساتھ اجاڑ دیا گیا۔ چمنستان زہرا کا جو گلستان تھا اس میں جتنے پھول تھے سب ٹوٹ کے گر گئے زمین کربلا پہ، یہ خاک و خون میں غلطہ ہو گئے، اور پتہ یہ چلا کہ جو بچ گئے تھے وہ روتے رہے، اور یہ غم ایسا غم تھا جہاں سکون نہیں آیا۔ اسی لیے بعد کربلا ہر بیوی 1-2 برس میں ساری بیویوں کا انتقال ہو گیا۔ جناب زینب، جناب ام کلثوم، سب سے پہلے جو روایت ملتی ہے وہ یہ کہ جناب ام کلثوم مدینے میں آنے کے بعد 6 مہینے گزرے تھے کہ جناب ام کلثوم اس دنیا سے سدھار گئیں، یعنی مرثیہ پڑھا تھا نا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا فبل حسرات والاحزان جینا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، اس لیے کہ اب ہم رہنے کے قابل نہیں رہے۔ ارے جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، مانگ بھری ہوئی تھی، لیکن لوٹ کے آئے ہیں تو گھر اجڑ گیا، گودیاں ویران ہو گئی۔ 6 مہینے کے بعد جناب ام کلثوم کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد جناب زینب سن 62 ہجری میں جناب زینب کبریٰ کی شہادت ہو گئی۔ جناب رباب اس سے پہلے شہید ہو گئی، اور جناب رباب کی شہادت سے پہلے ام لیلہ کے لیے ایک روایت ملتی ہے کہ جناب ام لیلہ جب یہ قافلہ اسیر ہو کے گیا تو راستے میں جناب لیلہ کا دم نکل گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ لیلہ کی ماں کی نظر جب جب علی اکبر کے چہرے پہ پڑتی ہوگی ماں تڑپ جاتی ہوگی، ہائے میرا چاند سا بیٹا جسے کربلا کی زمین کھا گئی، اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم۔ دوسری روایت جناب لیلہ کے لیے، دوسری روایت یہ ہے کہ عید کا دن آتا ہے، لیلہ مدینے آئی ہیں، عید کا دن آیا، کیا دیکھا کہ علی اکبر کے احباب سارے دوست آپس میں باہوں میں باہیں ڈال کے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے، گلے مل مل کے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے۔ لیلہ کی جیسے ہی نظر پڑی ماں کو بیٹا یاد آیا، غش کھا کے گر گئی۔ بی بی کو جب ہوش میں لایا گیا تو ایک مرتبہ سوال ہوا، بی بی یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا؟ تڑپ کے کیا کہا، اے شہزادی ارے آپ دیکھتی نہیں ہیں میرے لال اکبر کے احباب آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، کاش میرا اکبر زندہ ہوتا تو اسے بھی لوگ مبارکباد دیتے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس ماہ شعبان المعظم کا، محترم ایام کا، پروردگار معصومین کی ولادت کا واسطہ میرا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار امام زمانہ امام سید الشہداء کی ولادتوں کا واسطہ، پروردگار ان کی عظمتوں کا واسطہ، جتنی بھی مظلومین ہیں ان کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما، دنیا میں اہل ایمان کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ناصروں میں شامل فرما۔ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زائرہ خورشید بانو بنت محمد ذکی صاحب کی روح کو